سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کو ناجائز تعلقات کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس آئی اور اسے اپنا ماجرا بتلانے کے بعد ڈاکٹر کو اب مجھے کوئی ایسی دوائی دے جس سے یہ حمل ضائع ہو جائے، وگرنہ مجھے اپنے خاندان والے قتل کر دیں گے۔ اس صورت میں ڈاکٹر کا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ یا بچہ کو ضائع کرے اور لڑکی کو قتل ہونے سے نجات دلائے، یا بچے کی جان کو محفوظ کرے اور لڑکی کو قتل ہونے دے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ڈاکٹر کے لیے جائز نہیں ہے کہ حمل کو ضائع کرے، اور اگر بچی خود استعمال کرے اگرچہ اس دوا کی معرفت ڈاکٹر ہی سے حاصل ہو تو اس جرم کی سزا جو ہے وہ سزا کی لڑکی جو ہے وہ مستحق ہوگی، اور ڈاکٹر شرعی طور پر بری و ذمہ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی پیسوں پر امام ہشتم کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے اور ساتھ ذریعہ مبارک کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، تو اس صورت میں نام کے مس کرنے کے حوالے سے کیا حکم ہے جبکہ بار بار وضو کرنے سے لاچار ہو؟ تو احتیاط اس میں ہے کہ بغیر وضو کے امام کے نام کو مس نہ کرے۔ جیسے بعض کرنسی پر خدا کا نام یا قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں ان کا یہی حکم ہے، اور واجب ہے کہ وضو کے بغیر خدا کے نام کو اور نقوش قرآنی کو جو ہے وہ مس نہ کرے، اگر یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ نوٹ کو طے کر سکتے ہیں یا کسی ایسی جگہ ہاتھ میں لے لیں جہاں پر یہ مقدس کلمہ جو ہے وہ تحریر نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنیٹ پر تقریر کے ساتھ غیر محرم کی تصویر ہو تو اس کی تقریر سے اس صورت میں استفادہ کر سکتے ہیں؟ نامحرم عورت کی آواز سننا کہ جس کی شرعی ضرورت نہ ہو، تو اس طرح عورت کے لیے نامحرم مرد کی آواز سننا جبکہ اس کی شرعی ضرورت نہ ہو تو حرام ہے۔ البتہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کے لیے مرد کی تقریر سنے، خواہ انٹرنیٹ یا کسی طریقے سے ہو، لیکن ذہنی عیاشی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اپنے دل و روح کو خوش کرنے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور انٹرنیٹ پر ظاہر ہونے والی تصویریں اگر لذت کا باعث بنے تو ان کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگلا